السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اور یقیناً مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کا مکمل مسنون طریقہ گھر سے گھر تک کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی آج 8ویں قسط ہے۔ آج ہم سجدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ سجدہ کرتے ہوئے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پہلے زمین پر رکھیں، پھر دونوں گھٹنے رکھیں، اور سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہے، یعنی کہ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور چہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہمیں سمجھایا، اس میں یہ تھا کہ پیشانی بھی زمین پہ ہونی چاہیے اور آپ کا ناک بھی زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اگر پگڑی یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے اسے تھوڑا سا اس طرح پیچھے کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی پیشانی زمین پہ لگے۔ اور سجدے کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ نماز پوری کی پوری اگرچہ مومن کی معراج ہے، مومن کی اللہ سے ملاقات ہے، لیکن بالخصوص سجدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جب اللہ رب العزت انسان کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ سجدے کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں، اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ملانی چاہیے۔ ہماری انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں اور دونوں پاؤں مکمل طور پر ایڑیوں سمیت آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے کہ پاک ہے میرا پروردگار جو کہ سب سے بلند ہے۔ انسان سب سے نچلے درجے میں آ کے اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا رب بہت بلند ہے۔ اور ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو کہ ہم رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی اسی طرح جیسے رکوع میں جو دعا تھی وہ 3 بار، 5 بار یا طاق تعداد میں، اوڈ نمبرز میں زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 13، 15، 17 یا جتنی بھی پڑھنا چاہیں، اور اعتدال کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے پاس جو وقت ہے اس کا خیال کرتے ہوئے، ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ 3 سے زیادہ بار ہی پڑھیں، 5 بار، 7 بار پڑھیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 10 بار پڑھنے کی روایت بھی موجود ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، جبکہ دایاں پاؤں کھڑا ہوگا اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں گے۔ اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ اور ایک عام دعا جو کہ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، وہ بھی متعدد کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ بڑی ہی جامع قسم کی دعا ہے اور کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور یہ اس حالت کے بعد کہ جو اللہ کے قریب ترین حالت تھی سجدے کی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر واپس اس حالت میں جانے والے ہیں جو کہ اللہ کے قریب ترین کرنے والی حالت ہے۔ تو ان دونوں حالتوں کے درمیان بیٹھ کے ہم اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے گا جس طرح کہ پہلا سجدہ کیا گیا تھا، اور پھر ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ پہلی رکعت کے آغاز میں خاموشی کے ساتھ جو دعائیں پڑھی تھیں، دوسری رکعت میں یا باقی جتنی بھی رکعات ہیں ان میں وہ نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ اب ہر رکعت کا آغاز، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا جائے گا۔ پہلی اور دوسری رکعت میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر امام صاحب
آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہیں تو پھر مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا چند آیات بھی ملائے گا۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، جس طرح جلسے کی کیفیت تھی، یعنی کہ اپنا بایاں پاؤں پھیلائیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں گے۔ اگر یہ درمیان والا تشہد ہے، اگر یہ آخری تشہد ہے، یعنی کہ نماز فجر میں تو ایک ہی تشہد ہوتا ہے، وہ آخری ہوتا ہے، باقی نمازوں میں جو دوسرا یعنی آخری تشہد ہے اس کے بیٹھنے کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہم اپنا بایاں پاؤں اپنے دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکالیں گے اور اس طرح بیٹھیں گے کہ ہمارا بایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس کا انگوٹھا یا اس کا کچھ حصہ ہمیں دائیں طرف نظر آ رہا ہو، یعنی ہم اپنے ٹانگ کے اوپر بیٹھیں گے نہیں بلکہ پاؤں کو ہم دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکال لیں گے۔ اور تشہد کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح سے بند کریں گے، یہ ہمارا دایاں ہاتھ ہے، اس کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بند کریں گے اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو شہادت والی انگلی کے بالکل جڑ کے اندر رکھیں گے۔ اس کو حدیث مبارکہ کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، 53 کی گرہ کہا گیا ہے۔ یہ عربی کے اندر 5 کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے ایسے گول، اور 3 کی شکل اس طرح ہوتی ہے، تو یہ 53 کی گرہ اسے کہا گیا ہے۔ اس طرح ہم رکھیں گے اور یہ پورا تشہد اسی طرح رہے گا، اور جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہیں گے تو پھر ہم اپنی انگلی کو اس طرح سے ہلائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ پورا تشہد ہم اپنی انگلی کو اس طرح ہلاتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ تشہد میں پڑھنا کیا ہے۔ اگر درمیان والا تشہد ہے تو پھر ہم اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھیں گے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں اور یہ ایک محبت کی داستان ہے کہ جو ان کلمات میں جامع اور مختصر انداز میں بیان کی گئی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں۔ تو انسانوں کو تو مادی تحائف کی ضرورت ہوتی ہے یا شوق ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کو، خالق و مالک کو اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قسم کی زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں اے اللہ صرف اور صرف تیری ذات کے لیے خاص ہیں۔ یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ خوبصورت مجلس جب برپا تھی تو وہاں فرشتوں نے بھی عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یہ محبت کی مجلس ہے، یہ عطا کرنے کی مجلس ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے جو صفت رحمت ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، تو ہم بھی اپنے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کچھ مانگ لیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ ہم پہ بھی سلامتی نازل ہو اور تیرے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اس مجلس سے محبت کی اس بہترین گفتگو کو پڑھنے کے بعد، اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد، ہر مومن جو ہے وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، نماز کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دفعہ پھر یہ عرض کرتا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی، اکیلے اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول خاص ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر
صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، چاہے آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ البتہ بعض روایات میں کسی اور سورت کے ملانے کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ اجازت ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں یا اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملا لی جائے۔ آخری تشہد کے اندر ہم التحیات کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک کے 10-20 الفاظ جو ہیں وہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو باقاعدہ طور پہ سکھایا گیا ہے درود ابراہیمی، جو کہ سب سے افضل درود ہے، وہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب درود پاک ہم پڑھ چکتے ہیں، درود پاک کے بعد ویسے بھی وہ وقت ہے کہ جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آپ جو چاہیں دعا پڑھیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ عام طور پہ ہم بچپن سے ایک دعا یاد کر لیتے ہیں، وہ دعا دنیا و آخرت کے حوالے سے بڑی جامع قسم کی دعا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے تقریباً آخری مراحل میں ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے۔ قیامت والے دن جب آپ حساب کتاب لیں گے تو ہمیں اس دن بخش دینا۔ اس کے علاوہ بے شمار دعائیں ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، یا کوئی بھی دعا جو ہے وہ عربی کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دونوں طرف اپنے چہرے کو گھمائیں گے، دائیں طرف پہلے اور پھر بائیں طرف، اور کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ جو سر کو گھمانے کی کیفیت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنا سر ایسے گھما کے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف گھماتے ہوئے جب ہم دائیں طرف جائیں گے تو اپنے دائیں کندھے کو دیکھیں گے، اور جب ہم بائیں طرف جائیں گے تو بائیں کندھے کو دیکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے چونکہ ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم ان کو یہ سلام کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری نماز مسنون طریقے سے مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو صحیح کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا 8 اقساط کے اندر، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے نماز کا باطن، جس میں نیت کا خالص ہونا ہے، جس میں توجہ کا ہونا ہے، جس میں انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، خشوع اور خضوع ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ بھی اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں کہ جتنے ہمارے نماز کے ظاہری اعمال ہیں۔ اس لیے جہاں ہم نے ظاہری طور پہ تمام وہ طریقے اپنانے ہیں جو کہ مسنون ہیں، اسی طرح ہم نے باطنی طور پہ بھی وہ طریقے اپنانے ہیں کہ جو مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔